صفحہ نمبر 38 آیت نمبر 12. صفحہ نمبر 38 آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اس سے پہلے دو گروہوں کا تذکرہ آپ نے سنا. نمبر 1 کافروں کا گروہ، نمبر 2 مومنین کا گروہ. اب یہاں سے خالق کے ارض و سما نے دو سمندروں کی مثالیں پیش کر کے ہمارے سامنے مسئلہ توحید کو رکھا، اس لیے کہ مثال سے بندے کو بات آسانی سے اور جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ایک سمندر ہے، اس کا پانی کھارا ہے، کڑوا ہے. حلق سے اس کا پانی نہیں اتر سکتا. اس کے مد مقابل ایک دوسرا سمندر ہے جس کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے، بڑا ہی خوشگوار ہے. حلق سے اس کا پینا بڑی آسانی سے ہوتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے ان دو سمندروں کی مثال رکھی کہ یہ دونوں سمندر برابر ہو سکتے ہیں، یہ دونوں سمندر برابر ہو سکتے ہیں. ایک سمندر کا پانی یہ کڑوا، دوسرے سمندر کا پانی یہ میٹھا. تمہاری نظروں کے اندر، تمہارے عقل میں یہ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا جیسے تمہاری نظروں میں یہ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتا، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتا، سنت اور بدعت برابر نہیں ہو سکتی. جیسے یہ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی سنت اور بدعت یہ برابر نہیں ہو سکتی. کل کے درس میں تھوڑی سی بدعت پر میں نے روشنی ڈالی تھی. بدعت کیا ہوتی ہے اور اس کا گناہ کتنا ہے؟ 100 کبیرہ گناہ ایک طرف، 100 کبیرہ گناہ ایک طرف. ایک بندہ 100 کبیرہ گناہ کرتا ہے پر ہے مومن ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے. ایک بندہ اس کے مقابلے میں ایک بدعت اختیار کرتا ہے، اس کا گناہ حدیث کے اندر آتا ہے 100 کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے. کیوں بڑا ہے؟ کہ گناہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے. ان اللہ حجبت توبتہ،
عن کل صاحب بدعت، اللہ نے ہر بدعتی پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے، اس لیے کہ بدعت کرنے والا بدعت اس لیے کرتا ہے اسے نیکی سمجھ کر کرتا ہے، بدعتی بدعت کرتا ہے نیکی سمجھ کر، اسے گناہ سمجھ کر نہیں کرتا۔ اس لیے دین کے معاملے میں اپنی غمی میں، خوشی میں، حالات میں، مصائب میں، گھریلو زندگی میں، بازار کی زندگی میں مستند علماء سے پوچھ کر عمل کرنے ہیں، کہیں وہ بدعت کا شکار تو نہیں ہو گیا ہے، 100 کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے۔ تو خیر اللہ نے 2 سمندروں کی مثال پیش کر کے کہا ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتا، شرک اور توحید یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی سنت اور بدعت بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اب سنیں، فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، نہیں برابر ہو سکتے 2 سمندر، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، 2 سمندر برابر نہیں ہیں، هَذَا عَذْبٌ، یہ میٹھا ہے، هَذَا عَذْبٌ، یہ میٹھا ہے، فرات اور بڑا ہی خوشگوار ہے، سائغ شرابہ، آسانی سے خلق چھلک میں اتر جاتا ہے، شرابہ، اس کا پانی، یہ ایک ہے، وہذا ملح، اور دوسرا سمندر نمکین ہے، اجاج، ہے بڑا کڑوا، کئی علاقوں کے اندر بڑا نمکین پانی ہوتا ہے، وہاں انسان اگر وضو بھی کرتا ہے نا، وضو، تو بڑی دیر تک منہ سے اس پانی کی کڑواہٹ دور نہیں ہوتی ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں پاکستان میں جہاں پانی کھارا ہے، نمکین ہے، فرمایا وَهَذَا مِلْحٌ، وَهَذَا مِلْحٌ، اور ایک سمندر ہے ملح، وہ نمکین ہے، اجاج اور کڑوا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہو سکتا، ہیں دونوں سمندر، ان کی مثالیں بیان کی، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے، ہیں دونوں سمندر ہیں، اور دونوں کے اندر مچھلی بھی پائی جاتی ہے، مچھلی تم دونوں سمندروں کی استعمال کرتے ہو، بڑا ہی تازہ گوشت ہوتا ہے، اور پھر تم ان سمندروں سے کتنے فوائد حاصل کرتے ہو، ان کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، جواہرات ہیں، مرجان ہیں، کتنے فائدے ہیں ان کے اندر۔ فرمایا وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ، ہر ایک سے تم کھاتے ہو، چاہے میٹھا ہے یا کڑوا ہے، وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ، اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو، لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت کھاتے ہو، وَيَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور نکالتے ہو تم اس سمندر سے سونا نکالتے ہو، ہیرا اور مرجان، یہ سونے کی نسبت کتنا قیمتی ہوتا ہے، سونے کی نسبت ہیرا اور مرجان یہ قیمتی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، سونے پر زکوٰۃ ہے، اسی لیے بڑے بڑے سیٹ لوگ جو ہوتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیرا خرید لیتے ہیں، مرجان خرید لیتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، کیا ایسے کرنے سے وہ اللہ کی عدالت سے بچ جائیں گے؟ امام الانبیاء کے ہاتھ میں سونا ہے، دوسرے ہاتھ میں ریشم ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سونا ہے، کیا ہے؟ فرمایا ریشم ہے۔ اللہ نے فرمایا سونا اور ریشم اللہ نے میری امت کی عورتوں پر حلال کر دیا ہے، اور میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں۔
دونوں چیزیں حرام کر دی ہیں۔ آج ہم سونا تو نہیں نہ پہنتے، نہیں پہنتے، کتنے لوگ پہنتے ہیں بھائی، شادی کے موقع پر دیندار لوگ بھی اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، سونے کی نہیں پہناتے۔ اللہ کے پیغمبر نے حرام کر دیا ہے، ہم نے نہیں بات مانی ہے، حرام کام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سونا بھی حلال ہے، سونا بھی، ریشم بھی عورتوں پر، مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ میں سمندر سے کتنے فائدے حاصل کرتے ہو، سمندر کے اندر یہ فائدے کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں۔ فرمایا وَيَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، نکالتے ہو تم اس سے سونا، تَلْبَسُونَهَا، جسے تم پہنتے ہو، جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، تو دیکھتا ہے کشتی کو، سمندر کی موجوں کو کیسے پھاڑ کر جا رہی ہے، سمندر کی موجوں کو کیسے پھاڑ کر جاتی ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ، یہاں کا سامان ادھر لے جاؤ، یہاں کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر اپنے ملک میں۔ اللہ نے فرمایا کشتی کس کے حکم سے چلتی ہے؟ سمندر کے اوپر پتھر پھینکو، تیرے گا؟ تیرتا ہے؟ نہیں تیرتا۔ کشتی کا کتنا وزن ہے، کشتی کے اندر کتنا سامان ہے، اور پھر کشتی کے اندر سوار کتنے ہیں، کتنا ان کا وزن ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کشتی چلتی ہے کس کے امر سے؟ یہ کشتی چلتی ہے کس کے امر سے؟ سورہ انبیاء کے اندر آپ نے سنا، حالت کر لو سمان ایک مسئلہ توحید سمجھا دیا، اور بڑا عجیب مسئلہ سمجھایا۔ مزہ تو تب ہے میں شروع کروں تو آپ کے ذہن میں وہ مسئلہ آ جائے کہ یہ مسئلہ ہے کیا ہے؟ سمندر ہے، دریا ہے، اس کے اوپر کشتی ہے، کشتی میں اللہ کا ایک پیغمبر ہے، کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام ہے، کشتی کے اندر اللہ کا پیغمبر ہے۔ ملاح نے کہا کوئی آدمی اس کشتی میں اپنے آقا سے ناراض ہو کر بھاگا ہے، اسے اترنا پڑے گا، اگر اترتا نہیں ہے تو کشتی ڈوبتی ہے، اگر اترتا ہے تو کشتی تیرتی ہے۔ قرآن اندازی کی گئی، نام کس کا نکلا؟ حضرت یونس کا۔ دوسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، نام کس کا نکلا؟ حضرت یونس کا۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی گئی تو نام کس کا نکلا؟ حضرت یونس کا۔ اب حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر اللہ کا نبی کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے، اگر اللہ کا نبی کشتی سے اترتا ہے تو کشتی۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو مسئلہ سمجھا دیا، مچھلی کو بھیجا، حضرت یونس کو دریا میں پھینکا، مچھلی کو کہا جس پیٹ میں پتھر ہضم ہو جاتا ہے، جس پیٹ میں لکڑی ہضم ہو جاتی ہے، اللہ نے فرمایا میری امانت ہے، اللہ نے فرمایا میری امانت ہے۔ حضرت یونس نے 3 اندھیروں کے اندر کسے پکارا؟ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا تو یہ اس وقت میری اس تکلیف کو دیکھنے والا، میری اس حاجت کو سننے والا، میری پکاروں کو سننے والا صرف تو، یہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ کشتیوں کا ڈبونا اور تارنا یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ کشتیوں کا ڈبونا بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور کشتیوں کا تارنا بھی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ نہ نبیوں کے قبضے میں ہے، نہ ولیوں کے قبضے میں ہے، نہ صوفیاء کے قبضے میں ہے، نہ اصفیاء کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ کشتیوں کا ڈبورنا اور تارنا کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ، تو دیکھتا ہے کشتیوں کو فِيهِ، ان سمندروں کے اندر مواخرہ، یہ پھاڑ کر جاتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ،
تاکہ تم تلاش کرو ان سمندروں کے اندر اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، شیطان کا شکر ادا کرنے والے نہ بن جاؤ، شیطان کی عبادت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اور صحیح شکر تب ادا ہوگا جب 5 وقت کی نماز پڑھے گا، پورے اعضاء اللہ کے سامنے جھکیں گے تو پھر صحیح طریقے سے شکر ادا ہوگا۔ اچھا کپڑا پہن کر، اچھی گاڑی میں بیٹھ کر، اچھا کھانا کھا کر صرف الحمدللہ کہہ دینا، یہ اس سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ 2 تولے کی زبان ہلا دی نہیں، 360,000 جب اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے تو شکر ادا ہوگا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، قدرت کی دلیل بیان کی، قدرت کی دلیل بیان کی۔ کبھی رات کا حصہ کاٹ کر دن میں داخل کرتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کبھی دن کا حصہ کاٹ کر رات میں داخل کر دیتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ سوچتے نہیں یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ دن کو بڑا کر دیا، رات کو چھوٹا کر دیا، رات کو بڑا کر دیا، دن کو چھوٹا کر دیا۔ یہ قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا بندہ مجھے نہیں پہچانا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ میں کرتا ہوں، یہ میں۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، مسخر کر دیا ہے اس نے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتے ہیں اپنے وقت مقررہ تک، ہر ایک چلتے ہیں اپنے وقت مقررہ تک۔ اللہ نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو ایک کام میں لگا دیا ہے، اور جس دن کی اللہ نے کام میں لگایا ہے، ایک سوتر اپنی جگہ سے نہ آگے ہوئے ہیں نہ پیچھے ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے انہیں چلنے کا حکم دیا ہے آج تک بالکل اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ حجم کے اعتبار سے سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، ستارے کتنے بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کا حجم کتنا چھوٹا ہے، پر انسان کے اختیارات ان کے اختیارات سے زیادہ ہیں۔ انہیں آگے پیچھے چلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں تو اختیار ہے آگے بھی چلنے کا، پیچھے بھی چلنے کا، دائیں بھی چلنے کا، بائیں بھی چلنے کا، اٹھنے کا بھی، بیٹھنے کا بھی اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس سے بڑی حقیر بات کیا ہوگی کہ جب انسان پھر ان چیزوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، کوئی کسی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے حکم دیا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے بندہ مسخر کیے ہیں تیرے لیے، اس کے لیے، تیرے لیے۔ فرمایا وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر، مسخر کر دیا اللہ نے سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتے ہیں اپنے وقت مقررہ تک، یہ چلتے رہیں گے جس وقت ان کا وقت مقررہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا بندہ سن، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا اللہ ہے، اپنے اللہ کو پہچانو نا۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، ساری بادشاہی کس کے لیے؟ اس کے لیے۔ والذین لا تدعون من دون اللہ، بادشاہی ساری اس کے لیے، وہ مختار کل ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ موتی ہے، وہ مانے ہے۔ پکارنا ہے تو کسے پکارنا ہے؟ پکارنا ہے تو کسے پکارنا ہے؟ فدعوا اللہ، فدعوا اللہ، پکارنا ہے تو کسے پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔
اپنے غموں میں، مصیبتوں میں، حالات میں، مصائب میں، جیلوں میں، آزادیوں میں، بھوکے ہو تو تب اللہ کو پکارنا ہے، شیر ہو تو تب اللہ کو پکارنا ہے، تخت پر ہو تو تب اللہ کو پکارنا ہے، تختے پر ہو تو تب اللہ کو پکارنا ہے۔ فدعوا اللہ، اللہ نے کہا بندہ مجھے پکارنا ہے۔ مولا کیسے پکارنا ہے؟ تجھے بھی داتا کہنا ہے، کسی اور کو بھی کہنے کی اجازت ہے۔ تجھے مشکل کشا کہنا ہے تو کسی اور کو بھی مشکل کشا کہنے کی اجازت ہے۔ مولا بتانا پکارنا کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے میرے دین کے لیے مجھے خالص پکارنا ہے۔ مولا خالص کیسے پکارنا ہے؟ خالص کی ذرا تعریف کرنا۔ پھر اللہ نے دوسرے مقام پر خالص کی تعریف کی، ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ یہ امام الانبیاء کے چچا کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا۔ بھینس کو چارہ ڈالتے ہو، گائے کو چارہ ڈالتے ہو، بکری کو چارہ ڈالتے ہو، وہ چارہ میدے کے اندر آتا ہے۔ اس میدے کے اندر اللہ نے ایک مشین کو جاری کر دیا۔ مشین جب گھومتی ہے تو گوبر نیچے ہو جاتا ہے، غذا اوپر ہو جاتی ہے، پھر دھکا دیا جاتا ہے جگر کے اندر، پھر وہاں ایک مشین اللہ نے لگائی ہے، خون کو دھکا دے کر دل کے اندر بھیج دیتی ہے، اور دودھ کو دھکا دے کر تھنوں کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دیکھ یہ غذا جب میدے کے اندر گئی تو غذا سے گوبر الگ کر دیا، خون الگ کر دیا، دودھ الگ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ بندہ میں نے دودھ کے اندر کیا گوبر گدلا ہے، پلید ہے، بدبودار ہے، خون سرخ ہے، گندا ہے، دیکھ گوبر اور خون کے درمیان سے میں نے دودھ کو کیسے لبنا خالصا بنا کے تیرے برتن میں ڈال دیا۔ میں نے تیری طبیعت کی نزاکت کا خیال کیا۔ دیکھ اس دودھ کے اندر گوبر کا کوئی قطرہ ہے یا خون کا کوئی قطرہ ہے؟ دودھ کے اندر نہ گوبر کا قطرہ ہے نہ خون کا قطرہ ہے۔ لبنا خالصا، کیا لبنا خالصا، کہہ تو دو، ملتا تو نہیں ہے پر کہہ تو دو نا، لبنا خالصا، خالص دودھ دیا۔ بندہ جیسے میں نے تجھے خالص دودھ دیا نا، ایسے خالصتاً مجھے تو نے پکارنا بھی ہے، میری ذات کو تو نے خالص پکارنا ہے۔ اپنی تکلیفوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنے حالات میں حاجت روا سمجھنا ہے تو مجھے سمجھنا ہے، مشکل کشا سمجھنا ہے تو مجھے سمجھنا ہے، دستگیر سمجھنا ہے تو مجھے سمجھنا ہے۔ خالص کا مطلب یہ ہے فدعوا اللہ مخلصین، فدعوا اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا جنہیں تو پکارتا ہے ان کا کیا حال ہے ذرا سنیں۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں میرے علاوہ تم پکارتے ہو، دستگیر بھی مانتے ہو، غریب نواز بھی مانتے ہو، معز بھی مانتے ہو، مضر بھی مانتے ہو۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو میرے علاوہ، لا یملکون من قطمیر، یہ نہیں مالک ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، یہ اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی دیکھیے، کھجور کبھی کھائیے، اب غور سے دیکھنا، کھجور کو توڑنا، اندر گٹھلی ہوگی، گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا جسے تم پکارتے ہو یہ چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے، جسے عربی میں قطمیر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے یہ 3 جملے استعمال کیے ہیں کھجور کی گٹھلی کے متعلق۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اسے قطمیر کہا گیا ہے، اور پھر کھجور کو الٹا کرو اس کے درمیان میں ایک سوراخ ہوتا ہے اسے نکیر کہا گیا ہے۔ پھر کھجور کی گٹھلی کے درمیان ایک دھاگا ہوتا ہے اسے فتیل کہا گیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نہ یہ قطمیر کے مالک ہیں، نہ یہ نکیر کے مالک ہیں، نہ یہ فتیل کے مالک ہیں، جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو،
یہ تو اتنی چیز کے مالک بھی نہیں ہے، یہ کتنی حقیر چیز ہے، اللہ نے فرمایا یہ تو اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں تیرے پاس تو کٹ بھی نہیں ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں تیرے پاس تو کٹ بھی نہیں ہے، اللہ نے کہا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے پاس تو کٹ بھی نہیں ہے، اسے کیا مانگتے ہو؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو میرے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارتے ہو، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں بھی نہیں سنتے، اگر تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں بھی نہیں سنتے۔ قبروں پر جا کے جب تم انہیں پکارتے ہو، اللہ نے فرمایا وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے جی۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اللہ نے فرمایا بالفرض مال اگر سن بھی لیں، بالفرض تصور کرو اگر سن بھی لیں، اللہ نے فرمایا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہاری پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، مولا اگر یہ پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے تو پکارے کس کو؟ اللہ نے فرمایا تجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا، جب مجھے کوئی پکارتا ہے نا میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ مولا تو کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں۔ مولا کتنا قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شرف سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے پکار کے تو دیکھ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو مجھے پکارے اور میں تیری پکار کا جواب نہ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہارے لیے جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ مولا میں کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ انکار کر دیں گے۔ جسے تم شریک ٹھہراتے ہو، جسے تم اللہ کے مقابلے میں حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، فریاد رس سمجھتے ہو، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن یہ تمہارا انکار کر دیں گے۔ فرمایا اللہ ہم نے انہیں شرک کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، مولا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، مولا تو جان اور یہ جانے، مولا تو جان اور یہ جانے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یکفرون، انکار کر دیں گے، بِشِرْكِكُمْ، تمہارے شرک کا جو تم ان کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھا کرتے تھے، انہیں مشکل کشا بھی سمجھتے تھے، ان کے ساتھ تعلق تم جوڑ کر دنیا میں اپنی عزت کا سبب تم سمجھتے تھے۔ کل پچھلے درس میں سن لیا نا، لِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، توحید کو اختیار کرو، اللہ کے ساتھ عقیدہ توحید اختیار کرو، فرمایا دنیا میں عزتیں مل جائیں گی، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن میں پڑھو، یہ عزتیں ہیں۔ فرمایا یکفرون بشرککم، انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا، ولا ینبئک مثل خبیر، اللہ نے آخر میں ایک بڑی عجیب بات فرمائی، ولا ینبئک، کوئی خبر نہیں دینے والا تمہیں، کوئی نہیں بتانے والا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اس ذات کی طرح جو عالم الغیب ہے، جو ساری خبروں کا جاننے والا ہے، ساری خبروں کا جو جاننے والا ہے نا وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، یہ جن کے ساتھ تم شریک اللہ کی ذات کو ٹھہرا رہے ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ میں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میں خبروں کا جاننے والا ہوں، میں آنکھ بند ہونے سے پہلے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور ہوگا کیا جب یہ انکار کریں گے، اور سزا کے ہمیشہ کے لیے جہنم تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اس لیے آنکھ بند ہونے سے پہلے توحید کا مسئلہ سمجھ جاؤ، اللہ نے کتنی شد و مت کے ساتھ قرآن میں اس مسئلے کو بیان فرمایا، اس لیے سب سے بڑا مسئلہ عقیدہ توحید ہے، سارے انبیاء نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی، روزہ ٹھیک ہوگا، حج ٹھیک ہوگا، زکوٰۃ ٹھیک ہوگی، حقوق اللہ ٹھیک ہوں گے، حقوق العباد ٹھیک ہوں گے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو جتنے بڑے نیک اعمال بھی کر لیں گے
اللہ کے ہاں ان کا کوئی وزن نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انما المشركون نجس ان الشرك لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جیسے بھی چاہوں گا میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میں کتنی بڑی خبر دینے والا ہوں، لہذا میری بات کو تو مان لو نا، میری بات کو تو مان لو، میں کتنی بڑی خبر دینے والا ہوں۔ فرمایا ولا ينبئك، نہیں تمہیں کوئی خبر دینے والا، مثل خبیر، مثل الذات کے جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ تمہیں خبر دے رہا ہے کہ شرک سے بچ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عقیدہ توحید کو سمجھ کر دنیا کی زندگی میں اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جب موت کا وقت آئے تو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ ہماری اللہم صلی علی محمد اللہم بارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔